مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تیسرے نمبر پہ استنجا، پانی سے استنجا۔ نماز نہیں ہوتی اگر آپ کے جسم پہ گندگی لگی ہو۔ پھر لباس، کپڑے پاک رکھنے، ہم مجبور ہیں کپڑے پاک رکھنے، صاف رکھنا بھی ہے اور پاک بھی رکھنا ہے، ہم مجبور ہیں۔ ہمارے جسم پہ پیشاب کے چھینٹے ہوں، اگر ہمارے لباس پہ پیشاب کے چھینٹے ہوں، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ مسلمان مجبور ہے ہر وقت اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھنے پر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی صفائی کا حکم دیا، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ وہ غسل لازمی کرے۔ یہ اس زمانے میں حکم دیا جا رہا ہے جب دنیا غسل سے آشنا نہیں تھی۔ آپ کو پتا ہے مغربی دنیا جو ویسٹرن دنیا ہے، ان میں 100 سال پہلے کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے دوبارہ بھی یہاں آنا ہے۔ اتنی بات کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو۔ 100 سال پہلے اس قوم کو اور ان قوموں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، نہانے دھونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جب ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی منہ تو دھو لو، تو وہ کہتے تھے پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے۔ کہتے منہ نہیں دھوتے تم بات کس کی کر رہے ہو؟ نہانے کی بات کر رہے ہو۔ کوئی رواج سسٹم نہیں تھا۔ اسلام نے سکھایا دنیا کو نہانا، غسل کرنا۔ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اسلام کو جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے یہ کریڈٹ۔ صفائی میں ناخن داخل ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ آپ کے ناخن بڑے ہوئے ان میں میل نہ جمے؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا 10 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہے، ان میں نتف العانہ، حلق نتف العانہ، بغلوں کے بال صاف رکھنا، زیر ناف بال صاف رکھنا۔ جہاں بھی گندگی اکٹھی ہو سکتی تھی، میل کچیل اکٹھا ہو سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کے اختیار کرنے سے منع کیا کہ جو اسباب میل کچیل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بغلوں میں بال بڑے ہوئے ہو، زیر ناف بال بڑے ہوئے، میل کچیل ضروری نہیں کہ آئے، اگر آپ روزانہ دھوئے تو نہیں آئے، آ تو سکتا ہے۔ حکم دیا ان بالوں کو صاف کیا جائے، اور فرمایا پیغمبروں کی سنت ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے، فطرت ہے پیغمبروں کی، ہر پیغمبر نے اپنے بالوں کو صاف کیا ہے۔ یہ ہے اسلام کی صفائی، جو آج بھی دنیا اس کی مقابلے کا نظام طہارت نہیں لا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیغمبروں کی فطرت میں استنشاق بھی ہے۔ استنشاق کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا۔ ناک صاف کرنا ہر دور میں رہا ہے۔ جب آپ کی ناک بھر جاتی ہے تو مجبور ہو گیا آپ کو صاف۔ دیکھو جب کسی کا گٹر بھر جائے تو اس کے پاس کوئی آپشن رہا نہیں ہے نا صفائی کا۔ ناک میں باقاعدہ پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا، یہ کلچر کون لے کر آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا اس کلچر سے واقف نہیں کہ ناک میں باقاعدہ پانی ڈال کے ناک کو صاف کیا جائے۔ دنیا مسواک سے واقف نہیں تھی، حلق کو مسواک کے ذریعے صاف کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک کو زبان پہ رگڑتے اور گلے کے حلق کے قریب تک لے کر جاتے۔ صحابی کہتے ہیں اف اف کی آواز آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، اتنا گلے کے اندر مسواک کو لے جا کے صاف کرتے تھے گلے۔ جبکہ خوراکیں کیا تھی؟ کھجور، زیتون۔ آج ہم خوراکیں کیا کھا رہے ہیں اور صفائی کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو خوراکیں کھا رہے ہیں، برگر، تلی ہوئی چیزیں، اس زمانے کی خوراکیں صاف تھیں، صفائی بہت زیادہ تھی۔
اور یہ جو کم سے کم ایک مرتبہ غسل کا حکم دیا جا رہا ہے ہفتے میں، یہ اس قوم کو حکم دیا جا رہا ہے جس کے لیے پانی کا حصول، پانی کو حاصل کرنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ نلکا کھولے پانی، یہ نہیں تھا۔ جب میں بولتا ہوں نا نلکا کھولے پانی، میں کراچی کا ہوں، میرا دل چلتا ہے، کیونکہ ہم جب نلکا کھولتے ہیں تو ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ نلکے میں نارتھ کراچی میں تو یہی ہو رہا ہے، باقی کراچی میں مجھے نہیں پتا۔ بارشوں سے ہمارے ہاں گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، کتنا پانی ہوتا ہے، یعنی پورا کراچی میں پانی پانی ہوتا ہے، لیکن جہاں پانی ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا۔ نلکا کھولو گے نہیں ہوتا۔ خیر یہ ٹکڑے پھر ہم کبھی اکیلے بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں، آپ کہیں گے یار ہم دھیان سن رہے ہیں کیا باتیں لے کے بیٹھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو نہانا سکھایا، اور اس قوم کو بار بار 15 دفعہ مسلمان نہا ہوتا ہے، اپنی 15 دفعہ کلی کرتا ہے، 15 دفعہ منہ ہوتا ہے، 15 دفعہ بازو ہوتا ہے، 15 دفعہ پاؤں ہوتا ہے، ناخن کاٹتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا، غیر ضروری بالوں کو صاف رکھتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا، کھاتا حلال ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنائے دار گھروں کے باہر کو صاف رکھنے کا حکم دیا، گھروں کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے اسلام کا نظام طہارت۔ اگر صرف اسلام کا نظام طہارت دیکھ لیا جائے، صرف نظام طہارت دیکھ لیا جائے، صرف ایک اس نظام کو دیکھ کر بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکتا ہے۔ یہ ایک دلیل کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نبی ہونے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ نے کس قدر نفاست پیدا کی۔ حکم دیا گیا کہ اپنی بدبو سے دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ پیاز ایک حلال چیز ہے، صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچا پیاز کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد کے میں آنا تو دور کی بات، مسجد کے قریب بھی مت بھٹکے۔ کسی بھی بدبودار شخص کو کسی کراؤڈ میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اب تک ایسے قوانین نہیں بنے ہیں دنیا میں، اب تک نہیں بنے۔ حالانکہ پیاز کی بدبو بہت کم ہوتی ہے، باڈی سے نہیں آتی ہے، آپ کے سانس سے آتی ہے، اور جب تک آپ اس کی طرف منہ کر کے باقاعدہ سانس نہیں لیں گے آئے گی بھی نہیں۔ کیسی انسانیت سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی تم نے پیاز کھایا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اس کی اسمیل سے تکلیف ہو نا، جماعت سے نماز پڑھ دو، گھر میں پڑھ دو، مسجد میں کھانے کی اجازت دے گا۔ آج سگریٹ پی کے دوسرے کے منہ پہ دھواں نکال رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے اور دھواں کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے کو گٹکے کھا کے، گٹکا ہے یہاں اکیلے ہوتا ہے۔ تو وقت بہت تھوڑا ہے اور 12:30 پہ میں نے بیان ختم کرنا ہے۔ تو دیکھیے اسلام کا انٹروڈکشن جب بھی ہم کرنے جاتے ہیں، اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، صفائی ستھرائی نظر آتی ہے، طہارت نظر آتی ہے۔ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ۔ دیکھو اسلام نے سفید لباس کو پسند کیا ہے، سفید لباس کو صاف رکھنا مشکل ہے، سیاہ لباس میلا ہو پتہ چلتا ہے؟ بولے جو لوگ بھی میلے، کچھ لوگ تو بلیک ڈریس پہنتے ہیں، ویسے بھی شوق میں پہنتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ ٹینشن میں نہ ہے۔ کچھ میلے کچیلے ہونے کی وجہ سے پہنتے کہ یار میلا ہوگا نظر نہیں آئے گا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس زیادہ پسند تھا؟ صحیح حدیث ہے سفید میلا ہوگا فوراً پکڑا جائے گا، اس کو صاف رکھنا مشکل ہے، مشکل کام کا حکم دیا جا رہا ہے بھائی۔ اور آپ کہہ رہے ہو میں بلیک کپڑے پہنوں گا تاکہ میلے ہو پتہ نہ چلے، وہ تو ہے نا میلے۔ تو بھائی میلے کا مطلب میلہ سمجھتے ہیں؟ میلے کا مطلب کچھ لوگ اتنے میلے ہوتے ہیں کہ جب وہ نہاتے ہیں نا تو جس صابن سے نہاتے ہیں اس صابن کو پھر سرف سے دھونا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں میلہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند کیا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔
ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ سفید لباس کو میلا رکھنا بہت مشکل، صاف رکھنا بہت مشکل، میلا رکھنا بہت آسان، بہت جلدی میلا ہو جاتا ہے، اس کو صاف رکھنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو اسلام کا نظام طہارت اور نظام صفائی پر یقین نہ آئے تو اس کو مردے کی مثال دیا کرے۔ ہمارے ہاں میت کو قبر میں بھیجنے سے پہلے بھی نہلایا جاتا ہے، حالانکہ جا کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کو۔ جب تک ہمارے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے مردوں کو غسل دو، تو مردے کو بھی جس مذہب میں میرے بھائی میلا کچیلا قبر میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اس مذہب میں زندوں کو میلا کچیلا رہنے کی کیسے اجازت ہے؟ تو اس لیے اسلام کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کرنی چاہیے۔ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ علوم نبوت یہ خود دلیل نبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، یہ تعلیمات ہی آپ کے برہم نبی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ تعلیمات سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب حالات 180 ڈگری پر ہوں، دوسری طرف ہو، ان حالات میں ایسی تعلیمات دینا یہ میسنجر آف گاڈ کا کام ہو سکتا ہے، یہ کسی بشر کی اپنی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، طہارت تو ایک ہے، طہارت نصف الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے، آدھا اسلام ہے ہی طہارت میں، باقی سب چیزیں آدھے کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور ہمارا آدھا ہی اگر خراب ہو جائے تو باقی آدھا کا بھی بیڑا غرق ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی نبوت پر کامل یقین بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کا وہ تصور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام کا حقیقی تصور ہے۔ کیونکہ ہم جب دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو ہم نہیں چل رہے ہوتے، اسلام چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ تو کتابوں کا اسلام اور ہماری زندگی کا اسلام اور اگر ہوگا تو غیر مسلم پھر اس کی طرف نہیں آئے گا، غیر مسلم کتاب کا اسلام نہیں دیکھتا، وہ شخصیات کا اسلام دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری